قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ معجزے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات کن کی اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ دعا مانگنا کیوں چھوڑ دیتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو کہ جس چیز کی تم خواہش کرو گے تمہیں وہ عطا کر دیا جائے گا۔ کیا پتہ تم مایوس ہو کر یا ناممکن سمجھ کر دعا مانگنا چھوڑ دو اور تمہاری اگلی دعا کو ہی اللہ نے قبول کرنا ہو۔ وہ دعا کو رد نہیں کرتا، بس انہیں بہتر وقت پر قبول کرتا ہے۔ بس تم صبر کا دامن تھامے اس سے مانگتے رہو اور بہت جلد تم اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا دیکھو گے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں خلوص پیدا کرو اور پھر دیکھو کہ وہ کیسے تمہیں تمہاری چاہت سے بھی بڑھ کر نوازتا ہے۔ دعائیں تو اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط کر دیتی ہیں، اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے نا تو پھر کامیابی خود بخود ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تم دعائیں کرتے وقت یہ یقین رکھو کہ تم جس سے التجا کر رہے ہو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، پھر دیکھنا کیسے تمہارے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ جو دعائیں آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی ان کے پورے ہونے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی ان دعاؤں کو بہتر طریقے سے قبول کرنا ہوتا ہے اور بہترین طریقے سے نوازنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دیر کرنے کا مطلب ہوتا کہ وہ تمہیں دینا نہیں چاہتا تو وہ اب تک تمہارے دل سے اس چیز کی چاہت نکال چکا ہوتا، تم بھول چکے ہوتے اس دعا کو۔ جب وہ دیتے دیتے نہیں تھکتا تو تم مانگتے مانگتے کیوں تھک جاتے ہو؟ کیا یہ قبولیت کی نشانی نہیں کہ اس کے دیر کرنے پر بھی ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا؟ بس اس توقع کے ساتھ اس سے مانگتے رہو کہ جس نے دل میں خواہش ڈالی ہے وہ اسے قبول کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ مسلسل تمہارا اللہ کو منانا اور دل کو بار بار سمجھانا کہ ہار نہ مانے، اللہ بس کن کہنے والا ہے، یہ یوں ہی تو نہیں۔ کچھ تو تمہیں بھی اشارے مل رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول کی جا چکی ہیں۔ جب تم دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہو نا تبھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ یہ رب کی ہی تو قدرت ہے جو تم بے بس ہو کے اس سے فریاد کرتے ہو۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے نا تو بس پھر دل سے سارے خوف نکال دو۔ آئے جب بھی کوئی وسوسہ ذہن میں تو بس یہ سوچ لیا کرو کہ تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا دیر سے قبول نہیں ہوتی، بس تم جلد باز ہو جاتے ہو۔ ذرا ٹھہر جایا کرو، کچھ دیر اپنے رب کو منا لیا کرو اور پھر پالو اپنی من پسند چیز۔ جب دعا مانگنے کا شرف حاصل ہو گیا ہے تو قبولیت کا شرف کیسے حاصل نہ ہوگا؟ جب اس دفعہ انسانوں سے نہیں رب سے مانگا ہے تو کیسے توڑ دے گا وہ مان تمہارا؟ جب دل کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ رب مان جائے گا تو تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ دل میں تو اللہ رہتا ہے نا، تو کیا پتہ یہ دل کا ہار نہ ماننا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ منا لو مجھے اپنی چاہت کے لیے تو تم کیوں انجام کا سوچ کر مایوس ہو جاتے ہو؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں تو تم کیوں یہ سوچ کر دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہو کہ نصیب تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ میں صبر کا صلہ تمہارے گمان سے بڑھ کر دوں گا تو تم کیوں اللہ کی تھوڑی سی دیری کو اس کا انکار سمجھ لیتے ہو؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ وہ سب کر سکتا ہے تو تم لوگوں کی باتوں سے گھبرا کر کیوں ہمت ہار جاتے ہو؟ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، ممکن ناممکن کی سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کن کا انتظار کرنا ہے۔ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی کر سکتے ہو نا، وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو نا۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے دعا بنائی ہی کیوں؟ جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو اسے ممکن بنانے کے لیے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم تھک گئے اور دعا مانگنا بھی مشکل لگ رہا ہو تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔
تم قدم با قدم کن فیکون کی طرف بڑھتے جا رہے ہو۔ تمہاری کہانی مکمل ہونے کو اب بس کچھ دیر باقی ہے۔ تم اب جلد بازی میں خدا پر یقین کو با یقینی نہیں بنا لینا۔ اب معجزے ہونے میں کچھ دیر باقی ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح۔ تمہارے صبر کا جلد ملنے میں بس کچھ ہی دیر باقی ہے۔ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی دکھ نہیں دیتی، کیونکہ وہ اپنے بندوں کی اس سے لگائی گئی امیدوں کا ہمیشہ مان رکھ لیتا ہے۔ اللہ سے لگائی گئی امیدیں ہی تو ہیں جو انسان برے سے برے وقتوں میں بھی ہمت بندھائے رکھتی ہے، مصیبتوں میں اس کا سہارا بنتی ہے۔ جب وہ تھک کر ہارنے لگتا ہے اور اسے سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تو اللہ سے لگائی گئی امیدوں کی کرن اسے راستہ دکھاتی ہیں۔ اللہ جس کے قبضے میں یہ دونوں جہاں ہیں، اس سے تو نا امید ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اچھے اعمال کرتے رہیں، پھر کامیابی خود بخود آپ کا مقدر بن جائے گی۔ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہونے لگ جاتے ہو نا، تو پھر تمہاری زندگی میں وہ معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن میں تمہاری رضا ہوتی ہے، اور پھر بہت جلد وہ وقت آ جاتا ہے جب اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دیتا ہے۔ دعاؤں میں جو سکون ہے نا، اس کی بات بالکل ہی الگ ہے، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے انسان اللہ سے ہر وقت رابطے میں رہتا ہے۔ دعا مانگنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے خوبصورت تحفہ ہوتی ہے۔ جب وہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا نا، اس کا مطلب وہ تمہیں اس چیز سے نوازنا ضرور چاہتا ہے، لیکن بہتر وقت پر اور بہترین انداز میں۔ دعاؤں میں تو بہت طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت کہ وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کا رشتہ کمزور ہونے نہیں دیتی، اتنی طاقت کہ وہ قسمت کا لکھا بھی بدل سکتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریزہ ہو کر اس سے دعائیں مانگتا ہے نا، تو اللہ کو اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے، اور پھر وہ دعائیں بھی اللہ کو اتنی ہی پیاری ہو جاتی ہیں کہ وہ انہیں قبول کر لیتا ہے۔ جب تم اس سے قریب ہونے کے لیے ایک قدم بھی بڑھاتے ہو نا، چاہے دعاؤں کے ذریعے ہی، تو پھر وہ تمہاری ان دعاؤں کا بھی اور اس اٹھے ہوئے قدم کا بھی مان رکھ لیتا ہے۔ اور جب اللہ اپنے بندوں کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ اور اس کے بندے کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔